بات بتاتا ہوں. میں نے چلیں کمپلیمنٹ دیا انہوں نے. میں نے خود جا کے کئی تو میں نے کہا نا کہ میں نے جلوس نکالے, میرے پاس وہ فوٹو بھی موجود ہے اور وہ ڈیٹا بھی, آپ کو یہ بھی چیز موجود ہے کہ ان فوٹو پہ ڈیٹا بھی لکھی ہوتی ہیں, اور پھر کس لیے کیے وہ بینر اور وہ جو اسٹکر ہے وہ آگے اویزا ہے. ٹھیک ہے, یہ پریس کلب والے ہیں, ان کے پاس بھی ریکارڈ موجود ہے میرا. تو میں وہ بات کرتا ہوں جو ہمیشہ میری سیاست یہی رہی ہے. میں نے اقتدار کے لیے آج تک چودھری اشرف صاحب یہاں بیٹھے ہوئے, جب یہ میئر بنے تھے تو سب سے بڑا ڈیلیگیشن, میں ان کا ایک بات ان کی اچھی بھی بتاؤں گا کہ سب سے بڑا ڈیلیگیشن سردار کیوم صاحب کے پاس میں لے کے گیا تھا کہ ان کا حق بنتا ہے کہ ان کو میئر, اس وقت میں اسٹوڈنٹ لیڈر تھا, اور مجھے یہ بھی بات ہے کہ انہوں نے مجھے گھر آفس میں مجھے فون آیا کہ آپ آئے, میں گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے بھائی ہیں, میں چاہتا ہوں کہ اس سیٹ کے حوالے سے اگر مجھ سے کچھ ہو سکتا ہے تو میں حاضر ہوں. مجھے وہ بھی بات یاد ہے. کیوں چوہے صاحب, میں نے ایک بڑے ڈیلیگیشن میں نے کہا کہ ان کے ساتھ ہاں وہ انڈر دا ٹیبل ڈیلیں ہوتی ہیں, بڑی چیزیں ہوتی ہیں. وہ تو میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں, صاحب جماعت ہیں وہ اپنی جگہ, اس پہ اللہ کے فضل و کرم سے میں نے ان کی جو آج بھی ہمارا اسی طرح تھا. میں نے وہ نہیں ہے کہ میرا بلدیہ کے اندر کوئی پلاٹ شلاٹ نہیں ہے, بالکل وہ ایسی بات نہیں ہے. میں ایک بات بتاتا ہوں, ان کی اچھائی کی بات کرتا ہوں, ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کی بات, آپ کو ضرورت نہیں ہے نا تب جو ہے نا وہ تب جا کے میں نے. ان کا پلاٹ ہے کوئی, آپ کو پتا ہے اشرف صاحب کو پلاٹ گوگو صاحب کا ہے کوئی؟ نہیں پتا, میرا خیال نہیں ہے جی, میرے پاس بلدیہ میں وہ کہہ رہے نہیں پتا. وہ تو میں, آپ کا تو ہوگا نا, کدھر آپ کے تو پلاٹ کافی ہوں گے. میرا کیسے ہوگا؟ میں اپنے وہ میری پرانی اپنے والد محروم کی ان کی جگہ تھی, اسی پہ اب گھر بنائے ہوئے ہیں. اللہ کا فضل ہے, بڑا گھر بنائے ہوئے ہیں, بڑی اپنی ذاتی پرانی زمینیں تھیں, اسی پہ گھر مقصد بنائے ہوئے ہیں. صحیح, اور آپ نے کوئی پلاٹ نہیں لیا؟ ٹھیک ہے, گریٹ. میں کیونکہ ایک بات بتاتا چلوں کہ مجھے اس لیے بھی ضرورت نہیں پڑی. میں نے اس وقت بھی چوہے صاحب سے جب انہوں نے مجھے کہا, کیونکہ اچھا انسان ہے یہ, اسی وقت یہ ریگارڈ بھی کرنا جانتے ہیں, تو میں نے اس بات کی ان کو شکریہ ادا کیا تھا. کیونکہ میرا اپنا, جس طرح یہ کہتے ہیں نا کہ یہ پرانا میرپور نہیں, یہاں سے ڈاکٹر امین صاحب کا جو گاؤں ہے وہ آج بھی کچھ حصہ ہمارے نام ہے, ان کا قبرستان بھی ہمارے نام ہے. ابھی میں نے معاوضہ جو لیا ہے وہ اس پرانے میرپور کا لیا, ابھی جو معاوضہ میں میری سینکڑوں, میں ہزاروں میں تو نہیں کہہ سکتا, سینکڑوں کنال میری ڈیم کے اندر زمین آئی ہے, جس کا میں پہلے بھی معاوضہ لیا تھا. اور آج بھی میرے دیکھیں, میں نے اس دن آپ کو آف دا ریکارڈ بات کی تھی کہ میرے دادا کرنل حیدر علی خان تھے جو ذیلدار بھی تھے, جاگیردار بھی تھے, اور پھر ان کے پاس وکٹوریا کراس جو آزاد کشمیر کا سب سے بڑا جو آزاد ہے, وہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ جب آپ میرے ڈیرے پہ آئیں گے تو میں آپ کو اپنی پوری وہ جو اس وقت کی جو میرا ریکارڈ ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ضرورت نہیں پڑی. ٹھیک ہے, 2 درخواستیں ایم ڈی اے میں اس وقت چودھری اعظم صاحب نے لی تھی. اور مزے کی بات بتاتا ہوں آپ کو کہ یہ منگلا ڈیم کی وجہ سے ایم ڈی اے اس کا نام رکھا گیا ہے میرپور ڈیولپمنٹ اتھارٹی. تو 2 درخواستیں اس وقت چودھری اعظم صاحب کے دور سے یا اس سے پہلے کی لی, ایک میرے نام تھی, ایک میرے والد صاحب کے نام تھی. اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں, میں آپ کو ریکارڈ بتا سکتا ہوں کہ وہ آج تک اوور لیپنگ میں وہ زمین پہ پلاٹ ہے ہی نہیں ہے. آپ بات کرتے ہیں نا کہ یہ ادارے, ان اداروں کر تو گئے تھے, نہیں وہ اوور ہے ہی نہیں ہے. کر گئے تھے کیا مراد ہے آپ کی جو کر گئے تھے؟ اچھا, اگر انہوں نے کیا ہوگا تو وہ مجھ پہ آسانی سینکڑوں ہزاروں کنال میری جو ہے وہ ڈیم کے اندر آئی ہے. اچھا, مجھے ایم ڈی اے کے حوالے سے دوسری بات, یہ جو آپ مجاہد ٹون سن رہے ہیں نا, مجاہد ٹون 1 2 جو بھی ہیں, جی جی, یہ میرے دوسرے کزن ہیں سنکیا, ان کی ساری زمین یہ میرے ریئل کزن ہے, یہ ان کی ایم ڈی اے نے اوارڈ کی ہوئی ہے. آپ دیکھیں ستم ظریفی, ہم سے معاوضہ میں نے بہت کیس کیا ہے ان کے خلاف, میری اپنی زمین بھی ہے ابھی بھی جو یہ F1 کے نیچے ہے, 60 کنال میرا ایم ڈی اے کے ساتھ کیس چل رہا ہے. پہلی کورٹ میں میرے حق میں فیصلہ ہو چکا ہے. انہوں نے ہماری جگہوں پہ پلاٹ لگا دیے. پھر میرے کزن ہیں, ان کی زمین آپ یہ کتنے کی لے رہے ہیں, یہ لے رہے ہیں ہم سے 3,35,000, اور دے کتنی کی رہے یہ آپ سن لیں. اور پھر ہم کہہ رہے ہیں جی کہ ہمارے کنبے اتنے بڑے ہو گئے ہیں, ابھی ہمیں زمین کی ضرورت ہے, لیکن ہماری سنوائی نہیں. چلو یہ یہاں پہ بات کرنے والی نہیں ہے. بات یہ ہے ملک صاحب کہ اگر یہ گننا شروع کر دیں, میں معذرت سے میرا اس حوالے سے نام یہ ہوتا ہے جی کہ میرا گاؤں جو ہے نا, وہ گھر جو ہے وہ نانگی ہے. صحیح, نانگی جو شاپنگ سینٹر ہے نا وہ نانگی میں ہے جی. وہ ساری جو اتنی زمینیں تھیں وہ میرے ابا و اجداد کی تھی. یہ جتنا سیکٹر جو ہے یہ B2 F2 جو ہے نا,
یہ ہماری جو ہے نا وہ سرکاری وہ جو ابھی وہ بنی ہوئی ہیں وہاں کوٹھیاں بنی ہوئی ہیں صحیح، وہ ہماری پبی ہوتی تھی. بات یہ بڑی لمبی کہانی چلیں ہے. اس کو بھی کرتے ہیں ہم ہلکے کے حوالے سے بات کریں گے. اس کے بعد لوگ بہت سارے کالز کر رہے ہیں اور پروگرام کے شروع سے ہی کال کر رہے ہیں, تو یہ لوگوں کی محبت ہے, پیار ہے. ہو سکتا ہے کسی کا محبت پیار ہو, کسی کا نہ ہو, آپ دونوں میں سے پتہ نہیں کیا سوال کریں گے. اچھا, میں ہلکے کے حوالے سے بات کروں گا آنے والے الیکشن کے حوالے سے کہ آپ دونوں کی پوزیشن, انڈیویجول پوزیشن کی ہم بات کریں گے, پارٹی سے واپس آ کے انڈیویجول. آپ نوید اختر گوگا صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ پریزنٹ سینیریو میں آپ چودھری ارشد صاحب ہیں, رخسار صاحب ہیں, اتنے اسٹرانگ لوگ ہیں. چودھری رخسار صاحب وہ ہیں جن کو آپ نے 2 الیکشن میں سپورٹ کیا, ایک الیکشن ہار گئے, ایک الیکشن جیت گئے. چودھری ارشد صاحب ہیں, چودھری ارشد صاحب کو بیرسٹر سلطان صاحب آف کورس سپورٹ کر رہے ہیں, اس میں کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو کیسے آپ مقابلہ کریں گے؟ اتنے بڑی قداور شخصیات ہیں وہاں پہ. قداور شخصیات آپ بھی یقیناً ہیں, لیکن آپ چونکہ ایج میں کم ہیں, ان کے ایکسپیرینس بھی زیادہ ہیں, کیسے مقابلہ کریں گے؟ دیکھیے ملک صاحب, میرا ایمان پہلے تو اللہ کی ذات پہ ہے, اس کے رسول پہ ہے, اور اس کے بعد عوام پہ ہوتا ہے. اس کا فیصلہ قداور جو شخصیات بناتی ہیں وہ عوام بناتی ہیں, اور عوام کی جس کو حمایت حاصل ہو تو وہ وہی قداور تصور کیا جاتا ہے. یہ تو سارے کہتے ہیں, یہ تو سارے کہتے ہیں. بالکل, میں یہ تو چودھری اشرف صاحب سے پوچھیں گے, وہ بھی کہیں گے کہ مجھے عوام کی حمایت ہے. میری بات سنیں کہ یہ بالکل, جب چودھری رخسار صاحب سیاست کے اندر پہلی دفعہ الیکشن لڑے تھے تو وہ میں آپ کو اس دن ان کو کہا تھا کہ کھڑی کے لوگ بھی ان کو نہیں جانتے تھے, لیکن ایک پلیٹ فارم پہ وہ آئے, وہ قداور, وہ مسلم کنفرنس کا ٹکٹ تھا. چودھری اعظم صاحب سیاست سے آؤٹ ہوئے اور ان کی جگہ ان کو ٹکٹ ملا, تو ایک جو ہے وہ بنایا جو ہے وہ ایک تشتری میں, ایک تھالی میں جو ہے وہ سارا ووٹ جو ہے وہ چودھری رخسار صاحب کو ملا, جبکہ چودھری رخسار صاحب کی وہاں کوئی خدمات نہیں تھی یا ان کے خاندان کی کسی کی خدمات نہیں تھی. تو اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس بات پہ دیکھیں, یہاں پہ شخصیات کے ووٹ جو اس لیول کے ہیں وہ میاں نواز شریف کا یہاں ووٹ موجود ہے. اس کے ہمدردی کے کھڑی کے اندر کیسے موجود ہے؟ اس کے چاہنے والے, پورے آزاد کشمیر کے چاہنے والے موجود ہیں. اور بالخصوص میں آپ کو یہ بات کہوں کہ ضلع میرپور کے اندر جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑی آسانی سے ساری باتیں تو بڑی آسانی سے ہو رہی ہیں, اللہ کے فضل و کرم سے مسلم لیگ نون, میں آپ کو یہ کہتا چلوں کہ آزاد کشمیر کے اندر حکومت بنائے گی, اور وہ وٹوں کے ذریعے نہیں بنائے گی, وہ کسی اور مداخلت کے ذریعے نہیں بنائے گی, وہ اپنے کارکنان آزاد کشمیر کے لوگوں کے ذریعے بنائے گی اور ان کی جو ہے وہ سپورٹ میں بنائے گی. انقلاب جو ہے ہم اسپیشلی آزاد کشمیر کے لوگوں کے ذریعے لے کے آئیں گے. یہ ہمارا انشاءاللہ ہمارا جو منشور ہے بالکل اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. فاروق حیدر صاحب نے اپنی حکومت تو دے دی, لیکن اپنے اصولوں پہ جو ہے وہ کمپرومائز نہیں کیا ہے. اور وہ ہماری وہ ٹیم, اب وہ کہتے ہیں نا کہ اے آر ساگر صاحب کچھ باتیں کہہ رہے تھے, تو میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ ہم ہر حلقے کے اندر ہم نے پلاننگ اپنی کر لی ہے. میں ان چاہنے والوں سے جو آپ کے سننے والے FM 90 کے بہت سننے والے, میں ان سے معذرت پہلے چاہتا ہوں کہ میں نے 7 تاریخ کی ایک ڈیٹ دی تھی. جی اس کے حوالے سے ابھی آپ کو پتا چل چکا ہے کہ وہ میں نے ڈیٹ کن لوگوں کے حوالے سے دی تھی, وہ ڈیلے ہوئی ہے. میں ان سے معذرت چاہتا ہوں کہ میں 7 تاریخ کو, کیونکہ میرے گاؤں میں ایک ڈیتھ ہو گئی تھی, ہماری ایک عزیزہ کی فوتگی ہو گئی تھی, ان کا جنازہ بھی تھا. تو میں سمجھتا وہ کیونکہ انگلینڈ سے لوگ بے شمار آئے ہوئے تھے, تو میرا یہاں آنا اچھا نہیں لگتا تھا. تو میں ان لوگوں کے بارے میں جن کے بارے میں انکشافات میں نے کرنے تھے یا میں نے آپ کو سرپرائز دینا تھا, وہ آپ کو پتا ہے, وہ آپ سمجھتے ہیں. اور بتا دیں نا, دیکھیں آپ نے رخسار صاحب کو کیوں ڈسکس کر رہے ہیں؟ نون لیگ کا ٹکٹ تو ان کو دے رہے ہیں, آپ کیوں دے رہے ہیں؟ میں تو نہیں دے رہا. آپ پہلے میں کون ہوتا ہوں دینے والا؟ چلیے صاحب, میں ابھی آپ نے دیکھیں میں بات کر رہا ہوں, میں اے آر ساگر صاحب نے جو ان کے بارے میں بات کی, میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں, مسلم لیگ نون کا ٹکٹ انشاءاللہ میں لوں گا, اور ایٹ اینی کاسٹ. میں پارٹی ڈسپلن کی حمایت کرتے ہوئے, میں پارٹی فرض کریں پارٹی نہ دے, فرض کر لیں پارٹی دے, چودھری اشرف صاحب کو بھی پارٹی نہ دے, وہ بھی ان سے بھی ہم بات کریں گے, تو پھر کیا کریں گے؟ میں پارٹی انشاءاللہ دے گی, ایک حقدار کو حق ملنا چاہیے. میں اس بات پہ بالکل امان, میرا یقین پختہ ہے کہ میں انشاءاللہ کھڑی کے اندر الیکشن لڑوں گا, اور عوام کی حمایت و تائید سے کھڑی کے اندر یہ ووٹو جو ہے وہ کسی کی شکست نہیں روک سکے گا. انشاءاللہ کھڑی کے اندر الیکشن جیتوں گا. اور میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں, کھڑی کے لوگ بڑے, میں ان کو بالکل اوپن ایئر آپ سے بات کر رہا ہوں کہ کھڑی کے لوگ بڑے, ہر پارٹی کے اندر میرا رابطہ موجود ہے, اور ہر پارٹی کے اندر جو ہمارے تبدیلی چاہتے ہیں کھڑی کے اندر, اور لوگ کھڑی کے اندر تبدیلی لا کے دکھائیں گے انشاءاللہ. یہ چہرے آپ
بدلیں گے, نئی ٹیم آئے گی, نئی جو ہے وہ آپ انشاءاللہ انقلاب آئے گا. اور ہمارا مقصد اقتدار نہیں ہے, ہمارا مقصد خدمت ہے, اور اس میں نوجوانوں کی بے روزگاری کا مسئلہ ہے, اور میرٹ ہے, اور پھر قانون کی حکمرانی ہے, یہ تھانے کچہری کی سیاست کا خاتمہ ہے. یہ جو ہے نا غریبوں کو دبانے والا سسٹم, یہ ختم ہوگا انشاءاللہ. اب حکمرانی کریں گے کھڑی کے اندر اور بالخصوص